نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کا انتقال ہوتا ہے تو بہت سارے لوگ مرتد ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور بعض نے زکوٰۃ کی ادائیگی سے صاف انکار کر دیا کہ زکوٰۃ ہم ان کو دیتے تھے، اب وہ نہیں ہے تو ان کے علاوہ کسی کو نہیں دیں گے۔ اسی طرح اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہی طلیحہ، اسود عنسی، مسیلمہ کذاب اور سجاح جیسے شاطر اور شرپسند عناصر نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ ایک فتنہ تھا، چاروں طرف سے فتنوں نے سر اٹھایا۔ یہ نازک مرحلہ تھا۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو استقامت دی۔ یہ چاروں طرف سے یہ فتنے، ادھر اسامہ بن زید، ان کا لشکر رسول اللہ نے تیار کیا تھا تاکہ روم کو مزہ چکھائیں، جس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے جنگ موتا کی طرف بھیجا تھا ان کے ابو اسامہ کے والد زید بن حارثہ کو، اور فرمایا تھا اگر وہ شہید کر دیے جائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پیار کرتے تھے زید سے، تو میرے چچا زاد بھائی علی کے سگے بھائی جعفر کو کمانڈر بنانا، جرنیل بنانا، اور اس کے بعد اگر وہ بھی شہید کر دی جائے تو عبداللہ بن رواحہ کو۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے فضل و کرم سے اتنی دور، نہ کوئی اس ٹائم یہ ٹیلی فون تھے، نہ اور کوئی ذرائع ابلاغ تھا، کوئی ایسی چیز نہیں تھی، انٹرنیٹ نہیں تھا، اللہ کے فضل و کرم سے وہاں سے جو کچھ ہو رہا تھا آپ بتا رہے تھے اور رو رہے تھے، فلاں شہید کر دیا گیا، فلاں شہید کر دیا گیا۔ اور اب اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار سعید بن ولید نے پہلی مرتبہ کمانڈنگ کی، اور ایک قائد کی حیثیت سے، حالانکہ آپ انکار کر رہے تھے، آپ نے سن لیا ہوگا۔ تو اس میں سیدنا زید بن حارثہ سب سے پہلے قائد تھے، اور تینوں وہاں پر قتل کیے گئے تھے، شہید کیے ہوئے تھے۔ تو آپ نے ایک نفسیاتی حربہ بھی استعمال کیا کہ اس ٹائم، کیونکہ ان کی تعداد 2 لاکھ تھی، آپ نے سنا ہوگا، اور خالد بن ولید نے بڑی حکمت سے جو کام کیا تو 3000 صرف یہ تھے، اور ان کو بچا کے لیا۔ یہی بہت بڑا کارنامہ تھا۔ پھر اس کے بعد آپ نے اس کا بدلہ لینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بیٹے کو قائد بنایا، کوئی تقریباً 18 سال کی عمر کی تھے اسامہ، بڑے بڑے صحابہ تھے لیکن ان کو بنایا۔ سیدنا عمر بھی ان کی قیادت میں تھے، دیگر اور صحابہ کرام بھی۔ اللہ اکبر بھائیوں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ آخری لشکر تھا جو آپ نے تیار کیا، ابھی چل رہا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کی ناسازی کی خبریں آنے لگیں، تو تھوڑے مدینے سے تھوڑا دور رک گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، اپنے اللہ سے جا ملے، جنت کی باغوں میں چلے گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نازک مرحلے میں بیعت کا مسئلہ بھی بڑا گمبھیر تھا، وہ بھی اللہ نے آسان کیا۔ سیدنا ابو بکر کا یہ احسان ہے، آپ نے کہا یہ تمہارے پاس عمر ہیں، یہ ابو عبیدہ ابن الجراح امین الامہ، ان میں سے کسی ایک کو امیر بنا لو۔ تو انہوں نے کہا آپ کے ہوتے ہوئے ہم امیر بنے، بھاگ کر ان کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، بیعت ہو گئی۔ ایک فتنہ جو ایسا لگ رہا تھا کہ آپس میں قتل ہو جائے گا، لڑائیاں ہو جائیں گی انصار اور مہاجر کے درمیان، ہمارا قائد ہوگا، وہ کہتے تھے ہمارا قائد ہوگا، ہم یہاں کے اصلی باشندے ہیں، یہ یعنی جہالت کی باتیں آنے لگی تھیں، اللہ نے وہ ختم کر دی۔ سیدنا ابو بکر کا یہ امت پر بہت بڑا احسان ہے۔ اب اس کے بعد ادھر سے خبریں آ رہی ہیں ارتداد کی، تو
سیدنا عمر نے مشورہ دیا کہ دیکھیں بہت نازک حالات ہیں، دشمن کسی وقت بھی مدینے پہ حملہ کر سکتا ہے، مسیلمہ کذاب اس کے پاس کئی ہزار کا لشکر ہے، 40,000 سے بھی زیادہ، یہ لوگ حملہ کر سکتے ہیں۔ آپ نے کہا جس جھنڈے کو رسول اللہ نے بلند کیا ہے ابو بکر کی جرأت نہیں کہ اس کو نیچا کرے، وہ لشکر جائے گا، چاہے مدینہ خالی ہو جائے اور درندے آ کر مجھے نوچ لیں، مجھے یہ برداشت ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تیار کیا ہوا لشکر رکے گا نہیں۔ یہ گیا اور الحمدللہ وہاں سے پھر واپس پلٹتا ہے، حالانکہ وہاں کوئی مقابلہ نہیں ہوا، ان کی ہمت نہیں ہوئی آگے آنے کی رومیوں کی، لیکن اس کا یہ اثر پڑا کہ لوگ کہتے تھے کہ اتنا بڑا لشکر مدینے سے نکلا ہے تو پتہ نہیں اندر کتنا ہوگا، یہ لوگ منظم ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک مدد تھی۔